یہ کہانی ہے ایک ایسے سولجر کی، ایک ایسے کمانڈر کی جس نے اپنے ٹائم کی سپر پاورز کو مٹی میں ملا دیا، جس نے پرشین امپائر کو دھول چٹائی، جس نے رومنز کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ انہوں نے عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، ارمینیا فتح کیا، جارڈن فتح کیا، سیریا فتح کیا۔ وہ ہمیشہ جیتنے والے کمانڈر تھے، وہ ہمیشہ جیتنے والے رولر تھے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یہ تھے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے سب سے بہادر سولجرز میں سے ایک تھے۔ وہ پہلے مکہ کے قریش قبیلے سے تھے اور اسلام کے خلاف لڑتے تھے، لیکن جب ان کو اسلام کی حقیقت کا احساس ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کیا اور ان کی قابلیت کو پہچانا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید کا پہلا امتحان جنگ مؤتہ میں آیا، جب مسلمانوں کی فوج بیزنٹائن امپائر یا رومن امپائر کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ جب مسلمانوں کے 3 سردار آلریڈی شہید ہو چکے تھے تو حضرت خالد ابن ولید نے فوج کی قیادت سنبھالی۔ اپنے بہترین فوجی حکمت سے انہوں نے فوج کو پھر سے آرگنائز کیا اور دشمنوں کو دھوکہ دے کر مسلمانوں کو سیف نکالنے کا راستہ بنایا۔ اس جنگ کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ سن 630 میں حضرت خالد ابن ولید نے فتح مکہ میں بھی بہت اہم رول نبھایا۔ ان کی حکمت اور ڈسپلین کی وجہ سے مکہ، جو پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، بنا کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق نے باطل پر جیت حاصل کر لی تھی۔ اب فتح مکہ کے 6 سال بعد سن 636 میں خالد ابن ولید نے جنگ یرموک میں بیزنٹائن فوج کا مقابلہ کیا۔ مسلمان فوج رومنز کے مقابلے بہت چھوٹی تھی، لیکن خالد ابن ولید کی حکمت نے جیت مسلمانوں کے نام کر دی۔ انہوں نے فوج کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹا اور میدان کا فائدہ اٹھایا۔ جنگ کے درمیان ان کا مشہور قول تھا، اللہ کی قسم اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تو بھی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس جیت نے اسلام کو سیریا اور اس سے آگے تک پھیلنے کا راستہ بنا دیا۔ حضرت خالد ابن ولید بائی نیچر بھی بہت ہمبل انسان تھے۔ اتنی جنگیں جیتنے کے بعد بھی ان کے اندر ذرا بھی تکبر یا غرور نہیں تھا، جس کی مثال یہ ہے کہ جب اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے انہیں فوج کی قیادت سے ہٹا دیا تو حضرت خالد ابن ولید نے بنا کوئی شکوہ یا شکایت کیے اس فیصلے کو قبول کیا۔ ان کی زندگی ایمان، بہادری اور اخلاص کی ایک مثال ہے۔ اور سن 642 میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ہومس یعنی سیریا میں اپنی آخری سانسیں لی۔ اپنے آخری ٹائم میں ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ شہید نہیں ہو سکے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف جنگوں اور فتح کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایمان، اخلاص اور اللہ پر بھروسے کی ایک زندہ مثال ہے۔ ان کی زندگی، ان کی فوجی صلاحیت اور اسلام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔